السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آپ سے آج ایک بڑا پرسنل واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں ایک جگہ شادی میں گیا تو کسی صاحب نے تعارف کے لیے پوچھا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بولا جی میں پارٹ ٹائم کنسلٹنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم منافق ہوں۔ تو میری بات سن کے بڑا ہنسے، کہنے کیا مطلب؟ میں کہا جی میں ڈیٹا سائنس AI بلاک چین کی کنسلٹنگ کرتا ہوں، فری لانسر ہوں، تو پارٹ ٹائم یہ کام کرتا ہوں۔ پارٹ ٹائم منافق یہ اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو، پورا نہیں کہتا، کچھ احادیث میں چیزیں آئی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن زندگی میں 3 چیزیں ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائیں تب تک منافقت کا ڈر تو رہے گا، اور یہ ڈر اگر زندگی بھر رہے تو بہت ہی اچھا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ اپنے آپ کو نیکوکار، کوئی بہت بڑا بندہ سمجھ کے مر جائے۔ اسے بہت بہتر ہے کہ کھٹکا مرتے دم تک لگا رہے کہ یار گاڑی پار ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میں نے ان کو بتائی وہ 3 باتیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ویڈیوز وغیرہ بنانے کا نقصان جو ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آنے کا یا فالوورز ہونے کا، کہ بندہ اپنے آپ کو کبھی پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ میری عمر 42 سال ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے 42 سال سے کیا کیا، تو میں بولتا ہوں 42 سال سے کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو خالی کرنے کی، اور بڑا خوش ہوں گا اگر مرنے سے پہلے پہلے اندر جو کچھ ہے سب باہر آ جائے، سب خالی ہو جائے۔ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو پورا دن گزر جاتا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے اپنے آپ کو خالی کرنے میں، پورا دن پھر لوگ ہوا بھر بھر کے غبارہ اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اگلی رات پھر وہی ڈفلیشن کا عمل پھر شروع ہو جاتا ہے، اور اسی چکر میں پھنسا ہوا ہوں۔ بہرحال تو وہ جو 3 باتیں وہ یہ ہیں کہ ہم نماز میں بولتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ ریئل لائف کے اندر، اصل زندگی کے اندر پیسہ اکبر ہوتا ہے، بیوی اکبر ہوتی ہے، بچے اکبر ہوتے ہیں، ریسورسز اکبر ہوتی ہے، ملک اکبر ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اکبر ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام تو لسٹ پہ آخری پہ آتا ہے۔ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے معلوم کرنے کا کہ جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو سب سے پہلی نظر جو پڑتی ہے آپ کی، وہ پڑتی ہے بینک بیلنس کے اوپر۔ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں یار، میرے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں مشکل سے نکل آئیں گے۔ ہیلتھ انشورنس میرے پاس ہے، گاڑی کی بھی تو انشورنس ہے۔ اچھا فلاں شخص سے میرے ان لاز، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان سے پیسے مانگ لوں گا۔ اچھا وہ میرے جاننے والے ہیں، ان سے پیسے مانگ لوں گا۔ اچھا کمپنی سے ادھار لے لوں گا۔ اچھا کلائنٹ سے بات کر لوں گا۔ ایک پوری لسٹ چلتی رہتی ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا نا تو پھر ہم جملہ بولتے ہیں عموماً پھر اللہ مالک ہے۔ یہ جو پھر ہے نا، اس سے تو بہت ہی آگ لگتی ہے مجھے۔ پھر اللہ مالک سے کیا مطلب ہوا؟ اللہ پہلے بھی مالک ہے، اللہ بیچ میں بھی مالک ہے، اللہ بعد میں بھی مالک ہے، صرف اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ کے اوپر نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری نظروں میں اکبر نہیں ہوتا، ہم صرف کہتے ہیں۔ بندہ منہ پہ جھوٹ نہ بولے، بڑی حیا آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر بولیں، اور ریل لائف میں پوری زندگی جا کے اس بات کی نفی کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے تصور حقیقت نہیں ہے۔ جیسے فلم میں وہ تصور ہوتا ہے نا کہ زلزلہ آ گیا، اب ہم فلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں زلزلہ بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، اور زلزلہ اگر ریل لائف میں آ جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر آپ کی اور میری کیا حالت ہوگی۔ فلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جنگ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، وہ بڑا محظوظ کرتے ہیں، اور سامنے اگر حقیقت میں کوئی بم پھٹ جائے پھر پتہ لگتا ہے کہ حالت کیا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ ہمارے لیے ایک تصور ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جن کے لیے حقیقت ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کی زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے، میرے جیسے لوگوں کی زندگی تو نہیں ہوتی۔ امام ابو ظاہر رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی جانماز ہمیشہ گیلی رہتی تھی، وہ اتنا روتے تھے۔ تو یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اللہ ہمارے لیے حقیقت ہے۔ تیسرا یہ مسئلہ یہ ہے کہ محبوب اور معبود ایک ہونا چاہیے، وہ ہم لوگوں کا الگ الگ ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے محبوب بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، کوئی اور دوست ہوتی ہے، کوئی باقی لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ محبوب نہیں ہوتا۔ کچھ جملوں کا نا تقدس ہوتا ہے، حرمت ہوتی ہے، بھرم ہوتا ہے، وہ صرف بندے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کی کال اٹینڈ نہ کریں تو سامنے والا آپ سے پوچھتا ہے اتنی دیر سے کال لگا رہا تھا، نیا لگا رہی تھی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ جدھر مصروف تھے نا وہاں پہ واپس چلے جاؤ۔ اب آپ منتیں کرتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم میری جان ہو، میری آنکھوں کا نور ہو، تم سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، فلاں بزی ہو گیا تھا، فلاں بزی ہو گیا تھا۔ تو سوچتا ہوں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسی کوئی صدا آتی ہوگی کہ اتنی دیر سے کہاں مصروف تھے، کیوں نہیں آ رہے تھے، جہاں مصروف تھے وہیں واپس چلے جاؤ۔ اب کیا کرے گا بندہ؟ وہی جملے وہاں بولے گا کہ نہیں اللہ میاں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہیں اللہ میاں صرف تیرا ہی خیال تھا، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آپ کے نام کا دم بھرتا ہوں، آپ ہی آنکھوں کا نور ہیں۔ اس طرح کی باتیں تو نہیں کرے گا نا، اب سیم بات دوسری جگہ پہ ریپیٹ کیسے کرے گا؟ معبود اگر الگ الگ ہو جائے نا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان محبوب کے الگ ہونے سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو علم، عشق، عقل،
اللہ کے راہ پہ گامزن کرتی ہیں، ان کو آگے لے جاتی ہیں۔ میرا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہی تمام چیزیں میری راہ کی رکاوٹ بن گئی ہیں، انہی کی وجہ سے حجاب ہو گیا ہے، تو بڑا مخمصے میں پھنسا ہوں۔ تو بہرحال یہ تعارف تھا، ان کو بھی کروا دیا۔ آپ لوگ بڑے اچھے اچھے کلمات لکھتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جس سے بڑی کبھی کبھی بہت زیادہ الجھن ہو جاتی ہے۔ تو انسان ہوں، کمزور ہوں، تنقید زیادہ آ جائے تو بھی پریشان ہو جاتا ہوں، اور تعریف زیادہ آ جائے تو اس سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو امید کریں آپ کے اس مسائل حل ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ پاک یہ پارٹ ٹائم منافقت ہے یہ میری شخصیت میں سے ختم کریں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا۔ ذیشان عثمانی۔